مارکہ حق میں بھارت کے خلاف تاریخی فتح، ملک بھر میں آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستوں نے اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ یوم تشکر کی مرکزی تقریب پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں نازک گھڑی میں فتح سے نوازا، یہ افواج پاکستان اور پوری قوم کی کامیابی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم تشکر پر افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ کہا پاکستان اپنی خود مختاری اور سالمیت پر سمجھوتا نہیں کرے گا، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے شاہینوں نے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ بھارت کے بزدلانہ حملے میں معصوم اور بے گناہ پاکستانی شہری شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے بھارت کے مظالم دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیے۔ سلامتی کونسل میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کو جواز بنا کر 2000 کشمیریوں کو گرفتار کیا۔ بھارتی قابض فوج پہلے لوگوں کو اغوا کرتی ہیں، پھر اذیتیں دیتی ہے اور بغیر کسی قانونی عمل کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ حالیہ برسوں میں مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں نامعلوم قبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ لاہور کے علاقہ ہنجروال میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈاکو کی شناخت قاسم اور تسلیم کے نام سے ہوئی۔ دونوں ملزم ڈکیتی سمیت سنگین وارداتوں میں ملوث تھے۔ ڈاکوؤں کے ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی۔ اور حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ، ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے کمی، مٹی کا تیل 5 روپے 4 پیسے سستا۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، پیٹرول کی قیمت 252 روپے 63 پیسے فی لیٹر برقرار۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 254 روپے 64 پیسے مقرر۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 164 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے 5 نہیں 6 طیارے تباہ کیے، 10 مئی کو نام نہاد تھانے دار کا بت پاش کر دیا۔ مودی 3 رافیل گرنے کو قیامت تک یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کامرا ایئر بیس کے دورے پر شاہینوں سے گفتگو۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف نوید اشرف بھی ہمراہ تھے۔ شہباز شریف نے کہا تکبر میں مبتلا دشمن نے ہماری امن کی پیشکش کو ٹھکرایا، کئی گنا بڑے دشمن کا غرور خاک میں ملایا۔ پاکستان کے بھرپور جواب نے طاقت کا توازن تبدیل کر دیا، دشمن کو پیغام مل گیا، میلی آنکھ سے دیکھا تو زمین کھینچ لیں گے۔ مذاکرات میں کشمیر کے مسئلے پر بات ہوگی، خطے میں دہشت گردی ختم کرنی ہے تو آئیں بیٹھیں بات کریں، پتہ چل جائے گا کون دہشت گرد اور کون دہشت گردی کا نشانہ بنا۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر آج یوم تشکر، مرکزی تقریب پاکستان مونومنٹ اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہ بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اطلاعات دولت آرر نے بتایا کہ دن کا آغاز مسجدوں میں قرآن خوانی اور خصوصی دعاؤں سے کیا جائے گا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوگی۔ شہداء کی یادگاروں پر دعائیہ تقریب پھول رکھے جائیں گے۔ ملک کی سلامتی و خود مختاری کی خلاف ورزی پر جواب بے رحمانہ ہوگا، ڈی جی ایس پی آر نے خبردار کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اسکائی نیوز سے گفتگو، کہا 2 ایٹمی طاقتوں میں سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہوگی۔ امریکہ جیسے ممالک جوہری خطرات کے پیش نظر بھارت کے عزائم کو بخوبی جان چکے۔ بھارت مسئلہ کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دے کر کشمیریوں کو ہراساں کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق کشمیری عوام کو حل کرنا ہوگا۔ ڈی جی ایس پی آر کا جنگ بندی کی خلاف ورزی کی صورت میں تیز اور یقینی جواب کا عزم۔ پاکستان کا بھارتی ایٹمی تنصیبات اور مواد کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کا مطالبہ، ترجمان دفتر خارجہ کی بھارتی وزیر دفاع کے پاکستانی ایٹمی اثاثوں سے متعلق بیان کی شدید مذمت۔
کہا پاکستان کسی دھمکی سے معروف نہیں ہوگا. بھارت کے شہر دہرادون میں 5 افراد کے قبضے سے ایٹمی مواد برآمد ہوا. گزشتہ برس بھارت میں $100 ملین مالیت کا تابکاری مواد کیلیفورنیم برآمد ہوا. 2021 میں بھی بھارت میں تابکار مواد کی چوری کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے. تابکار مواد کی چوری کے واقعات بھارت میں ایٹمی مواد کے کالے بازار کی نشاندہی کرتے ہیں. پاکستان کی روایتی دفاعی صلاحیت بھارت کی جارحیت کو روکنے کے لیے کافی ہے. غیر ذمہ دارانہ بیان بھارتی عدم تحفظ اور ناکام دفاعی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے. امریکی پیشکش پر پاکستان کی فوری ہاں بغیر کسی تجارتی ٹیرف 2 طرفہ تجارتی معاہدے کی پیشکش. ذرائع وزارت تجارت کے مطابق امریکی صدر کے تجارت بڑھانے کے جواب میں پاکستان نے تجویز دی. ٹرمپ کی مودی سرکار کے خلاف سخت پالیسی. ایپل کمپنی کو بھارت میں سرمایہ کاری سے روک دیا. ایپل کے چیف ایگزیکٹو ٹم کک سے کہا چاہتے ہیں کمپنی اپنی پروڈکٹس بھارت میں تیار نہ کرے. ہم نے سیز فائر کسی کو ریکویسٹ نہیں کی, کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کو رکوائیں. سب سے پہلے مجھے جو فون آتا ہے وہ سیکٹری روبیو کا آیا. انہوں نے مجھے کہا کہ انڈیا از ریڈی فار اسٹاپنگ دا وار. میں نے کہا اف انڈیا از ریڈی we will also stop. اس دفعہ انڈیا کا نیریٹو جو ہے نہیں بکا اور ہم نے ثابت کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. اس وقت جو تھا ہم نے کہا تھا ٹٹ فار ٹیٹ, یہ ہم نے کلیئر کر دیا, اب ان کا جواب پتھر سے دیں. انڈیا کے ساتھ 18 مئی تک سیز فائر پر اتفاق ہوا ہے. کشیدگی کم ہونے میں کچھ وقت درکار ہے. معاملہ مذاکرات کی طرف جائے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے جنگ بندی سے متعلق بھی بتا دیا. کہا کہ پاکستان نے کسی سے سیز فائر کروانے کا نہیں کہا. پہلے امریکی وزیر خارجہ کا فون آیا, بھارت جنگ بندی چاہتا ہے, تو پھر ہم نے رضامندی ظاہر کی. سعودی عرب, ترکی اور چین سے بھی فون آئے. UN چارٹر کے مطابق دفاع کا حق استعمال کیا, کسی کی برتری تسلیم نہیں کی, برابری پر بات کریں گے. بھارتی جارحیت پر پہلے دن فیصلہ کر لیا تھا, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. رافیل اور دیگر لڑاکا طیاروں کی تباہی پر بھارت کو عالمی سطح پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر سینٹ میں افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد منظور. بلاول بھٹو نے مذاکرات میں مسئلہ کشمیر کی شمولیت کو پاکستان کی بڑی کامیابی قرار دے دیا. نجی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا خطرہ ہے بھارت کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے. ہم نے پورے عمل میں واضح کیا کہ جنگ نہیں چاہتے مگر اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. صدر ٹرمپ اور دونوں ممالک کے وزرائے اعظم کے لیے اس وقت ایک بڑا امتحان ہے. سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کا آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر بڑا جشن. کراچی یوم تشکر اور یوم فتح کی شاندار تقریب. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ, تینوں مسلح افواج کے نمائندوں, رینجرز اور پولیس کے اعلیٰ حکام شریک. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور نے مارکہ حق کے اور آپریشن بنیان مرصوص کے دوران الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر بھارتی بیانیوں کا منہ توڑ جواب دینے والی شخصیات کو ایوارڈ سے بھی نوازا. گلوکار ساحر علی بگا کی زبردست پرفارمنس. فریال تالپور, وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ, شرجیل میمن اور ناصر حسین شاہ قومی پرچم تھامے اسٹیج پر آ گئے. تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سینئر قیادت کے ویڈیو بیان بھی چلائے گئے. افواج کو, ایئر فورس کو, آرمی کو, نیوی کو, سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور اپنے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں جس یکجہتی کا آپ لوگ نے مظاہرہ کیا ہے ان دنوں جب ہم پہ دشمن غالب ہونے کی کوشش کر رہا تھا. یہ قابل تحسین ہے. جس انداز سے انہوں نے بھارت کا یہ بزدلانہ حملہ کا جواب دیا اس کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جناب اسپیکر. ان کے یہ 5 جہاز گرائے ہیں جیسے یہ مچھر تھے جناب اسپیکر, اور یہ اور حملہ کرے اور ہم اور ان کے جہاز گرائیں گے. ہماری بہادر مسلح افواج جنہوں نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا پاکستان کی دفاع کے لیے وہ ہمیشہ تیار ہیں, اور جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ اس کی آنکھیں نکال دیں گے. اور پوری دنیا کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ آئی کہ جی پہلگام واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن وہ تحقیقات میں انٹرسٹڈ نہیں تھا. وہ اپنی ذلت اور رسوائی میں انٹرسٹڈ تھا کہ میں نے ذلیل ہونا ہے, میں نے دنیا کے سامنے رسوا ہونا ہے.
پاکستانی ایئر فورس نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. پاک فوج نے واضح کر دیا میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال دی جائیں گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا یوم فتح کی تقریب سے خطاب. کہا پہلگام واقعہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی. بلاول بھٹو زرداری نے سندھ طاس معاہدے پر واضح پیغام دیا. پوری دنیا پر بھارت کا جھوٹ اور پروپیگنڈا آشکار ہو چکا. پاک فوج نے دشمن کی ہر سازش کو خاک میں ملا دیا. آپریشن بنیانم مرصوص کی شاندار کامیابی پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے. شہداء کے لواحقین کے لیے 1-1 کروڑ، زخمیوں کے لیے 10-10 لاکھ روپے امداد کا اعلان. I want to congratulate each and every Pakistani on the fabulous victory against our staunch enemy. I also want to congratulate Supreme Commander of the Armed Forces, President Asif Ali Zardari, the Chief of Army Staff, Services Chiefs, and especially the Shaheens of Pakistan Air Force. پوری قوم کے اتحاد سے ازلی دشمن کے خلاف فتح ملی. پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی سربراہ فریال تالپور کا تقریب سے خطاب. کہا افواج کے سپریم کمانڈر آصف علی زرداری سروسز چیفز کو مبارکباد دیتے ہیں. بلاول بھٹو نے عالمی میڈیا پر پاکستان کا مضبوط بیانیہ پیش کیا. تقریب کے اختتام پر فریال تالپور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وزراء کے ہمراہ کیک بھی کاٹا. ہمارے ایئر فورس کے شاہینوں نے جس جذبے کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ بھارت کو دھول چٹائی، بھارت کو تاریخی اور عبرتناک شکست دی، ہم سلام پیش کرتے ہیں تمام ان شاہینوں کو جنہوں نے دن رات جاگ کر جس طریقے سے ہر محاذ پہ بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے کہ یہ دنیا کی تاریخ میں اس وقت لکھا جا رہا ہے. بھارت کی عبرتناک شکست سنہرے الفاظ میں لکھی جائے گی. پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا یوم فتح کی تقریب سے دھواں دار خطاب. کہا بھارت کے خلاف پوری قوم نے جنگ لڑی. بلاول بھٹو نے پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا. بھارت جا کر کشمیر کا مسئلہ اٹھایا. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دینے والی شہید بے نظیر بھٹو تھیں. بھارت کا ایشین ٹائیگر بننے کا خواب چکنا چور کر دیا. خطے میں اگر کوئی ایشین ٹائیگر ہے تو وہ پاکستان ہے. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا بھارت کے خلاف عظیم فتح پر اپنی بہادر افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بہادر افواج کا شکریہ جو ملک کے دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار کی طرح دشمن کے سامنے ڈٹ گئی. شہیدوں اور زخمیوں کی فیملیز ہمارے لیے قابل احترام ہیں. شکریہ ان والدین کا جنہوں نے بیٹے قربان کیے مگر شکوہ نہ کیا. شکریہ اس قوم کا جو مشکل کی اس گھڑی میں عزم اور ہمت کا پہاڑ بن کر کھڑی رہی. جن رافیل طیاروں پر گھمنڈ تھا مودی کو، ہماری افواج نے، ہماری فضائیہ نے پہلے ہی دن 3 رافیل گھرائے اور اسی طرح اور بھی ان کو نقصان پہنچایا. مارکے حق اور آپریشن بنیانم مرصوص کی کامیابی پر سندھ بھر میں یوم تشکر، یوم فتح ریلیاں. کراچی کا ساحل پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا. ریلی میں مختلف جامعات کے طلباء کی سب سے لالی پرچم تھام کر شرکت. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تحت نشان پاکستان سے کلاک ٹاور تک ریلی نکالی گئی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مارکے حق کے شہداء کی یادگار کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا. لاہور میں گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول نمبر 2 سول لائنز کے طلباء کی ریلی. پاک فوج کے حق میں نعرے. بہاولپور کے شہری فوجی جوانوں کے استقبال کے لیے سڑکوں پر امٹ آئے. جوانوں پر گل باشی کی گئی. آپریشن بنیانم مرصوص کی تکمیل پر ISPR کی جانب سے خصوصی نغمہ جاری. متحدہ عرب امارات کا امریکہ میں 10 کھرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ UAE. صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے استقبال کیا. ٹرمپ کا شیخ زائد گرینڈ مسجد کا دورہ. اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا. امریکی صدر کا خلیجی دورے پر UAE آخری پڑاؤ ہے. پاکستان کے خلاف جارحیت کے بعد چین کی جانب سے بھی بھارت کو بڑا دھچکا. چین نے بھارت کے زیر تسلط اروناچل پردیش کو زنگنان کا نام دے دیا. چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اپنے علاقوں کا نام تبدیل کرنا چین کی خود مختاری کے دائرے میں آتا ہے. زنگنان تاریخی، جغرافیائی اور انتظامی اعتبار سے چین کا حصہ ہے.
بھارت زنگنان کو اروناچل پردیش کا نام دے کر اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ چین زنگنان کے سارے علاقے کو جنوبی تبت کا علاقہ تصور کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلے ہی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ پاکستان کی جیت، بھارت کی ہار، دنیا بھی مان گئی۔ بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ نے بھی پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی سفارتی اور عسکری محاذ پر کامیابی تسلیم کر لی۔ کہا، پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی نے ثابت کر دیا وہ ہر سطح پر اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ پاک چین کے دفاعی اشتراک سے بھارتی ایئر فورس کو شدید نقصان پہنچا۔ فرانسیسی میڈیا کا بھی بھارت کے خلاف پاکستان کی برتری کا اعتراف۔ کہا، مارکہ حق میں پاک فضائیہ کی شاندار کارکردگی، بھارتی فضائیہ کا غرور خاک میں ملا دیا۔ سابق بھارتی فوجی کا پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر دھماکہ خیز انکشاف۔ کہا کہ پہلگام میں بھی تعینات رہا۔ پہلگام میں آرمی، سی آر پی ایف اور بی ایس ایف کی 3 چیک پوسٹیں ہوتی تھیں۔ فوجی بھی تلاشی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ امت شاہ نے 1 ہفتہ قبل اچانک دورے کے بعد تمام چیک پوسٹیں ختم کرنے کا حکم دیا۔ محض 1 ہفتے بعد پہلگام حملہ ہو گیا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ جو آپریشن ہم نے کیا، جو جنگ ہم نے لڑی بنیان المرصوص، جس طرح پوری قوم نے افواج پاکستان کی جو سپورٹ تھی اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، مجھے اس قوم پر بہت فخر ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ صرف سرحدوں کی جنگ نہیں تھی، یہ نظریات کی جنگ تھی، یہ جذبوں کی جنگ تھی جس میں پاکستان نے سب کو پچھاڑ دیا، الحمدللہ۔ آپریشن بنیان مرصوص نے قوم کو متحد کیا۔ اللہ کی مدد سے بہادر افواج نے دشمن کو دھول چٹائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گرین ٹریکٹر تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ کہا، اللہ کی مدد کبھی بد نیتوں پر نہیں آتی۔ نفرت کی سیاست ختم ہو چکی، ملک ترقی کر رہا ہے۔ آج دنیا کے اخبار اور جریدے پاکستانی معیشت کو معجزہ قرار دے رہے ہیں۔ مزید کہا، کسانوں کو فی ایکڑ 5,000 روپے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ کسانوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پنجاب حکومت اور کسانوں کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ مریم نواز نے بجلی کے بلوں میں مزید کمی کی نوید بھی سنا دی۔